अस्सलाम वालेकुम जी, रखें। शुरू कर दें। नसर अहमद अरशद तिलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. मशहूद अहमद अदीब साहब उर्दू तर्जमा। उर्दू तर्जुमा अस तफसीर सग़ीर। मैं धुतकारे हुए शैतान के शर से महफूज रहने के लिए अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। मैं अल्लाह का नाम लेकर जो बेहद करम करने वाला और बार बार रहम करने वाला है पढ़ता हूँ। मैं शहादत के तौर पर उन जमातों को पेश करता हूँ जो घोड़ों पर चढ़कर इस तरह बेतहाशा दौड़ती हैं कि उनके घोड़ों के मुंह से आवाज़ें निकलने लग जाती हैं। नीज़ उन घुड़सवारों को जिनके मरकब चोट मारकर चिंगारियाँ निकालते हैं। फिर सुबह ही सुबह हमला करने वालों को जिसके नतीजे में इस सुबह के वक्त में गुबार उड़ाते हैं और लश्कर में घुस जाते हैं। इंसान यकीनन अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रगुजार है और वो यकीनन इस पर अपने कौल और फ़ेल से गवाही दे रहा है और वो बावजूद इसके यकीनन माल की मोहब्बत में बहुत बढ़ा हुआ है। क्या ऐसा इंसान नहीं जानता
کہ جب وہ لوگ جو قبروں میں ہیں اٹھائے جائیں گے اور جو کچھ سینوں میں چھپا پڑا ہے نکال لیا جائے گا، اس دن ان کا رب یقیناً ان کی نگرانی کرنے والا ہوگا۔ طاہر احمد خالد نظم۔ منظوم کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو نے سکھایا فرقان جو ہے مدار ایمان، جس سے ملے ہے عرفان اور دور ہووے شیطان، جس سے ملے ہے عرفان اور دور ہووے شیطان۔ یہ سب ہے تیرا احسان، تجھ پر نثار ہو جائیں یہ سب ہے تیرا احسان، تجھ پر نثار ہو جائیں یہ روز کر مبارک، سبحان من یرانی۔ تیرا نبی جو آیا اس نے خدا دکھایا، تیرا نبی جو آیا اس نے خدا دکھایا، دین قویم لایا، بدعت کو مٹایا، حق کی طرف بلایا، مل کر خدا ملایا، حق کی طرف بلایا، مل کر خدا ملایا، یہ روز کر مبارک، سبحان من یرانی۔ ہے چشمہ ہدایت جس کو ہو یہ عنایت،
چشمہ ہدایت جس کو ہوئے عنایت، یہ ہیں خدا کی باتیں، ان سے ملے ولایت۔ یہ نور دل کو بخشے، دل میں کرے سرایت، یہ نور دل کو بخشے، دل میں کرے سرایت، یہ روز کر مبارک، سبحان من یرانی۔ قرآن کو یاد رکھنا، پاک اعتقاد رکھنا، قرآن کو یاد رکھنا، پاک اعتقاد رکھنا، فکر معاد رکھنا، پاس اپنے ذات رکھنا، اکسیر ہے پیارے صدق کو سداد رکھنا، اکسیر ہے پیارے صدق کو سداد رکھنا، یہ روز کر مبارک، سبحان من یرانی، یہ روز کر مبارک، سبحان من یرانی۔ رپورٹ صدر صاحب تعلیمی کمیٹی۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی 7 سال قبل 2007 میں یو کے، جرمنی، بیلجیم، فرانس، ڈنمارک، سوئٹزرلینڈ اور سری لنکا سے تعلق رکھنے والے جو بچے دینی تعلیم کے حصول کے لیے جامعہ احمدیہ یو کے میں داخل ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ان میں سے 22 مربیان کرام جامعہ احمدیہ یو کے سے فارغ التحصیل ہونے والی تیسری شاہد کلاس کے طور پہ آج حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے دست مبارک سے اسناد حاصل کرنے کی سعادت پانے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ سیدی، حضور انور کے اس تقریب میں رونق افروز ہونے سے جہاں ہمارے یہ لمحات برکت کا موجب ہو گئے ہیں اور جس کے لیے ہمارے دل خدا تعالیٰ کی حمد سے لبریز ہیں، وہاں ان فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کے لیے بھی یہ بات نہایت سعادت کا باعث ہے کہ گزشتہ 7 سال انہیں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست فیض یاب ہونے کی توفیق ملتی رہی ہے، اور خدا تعالیٰ کی یہ عنایت جامعہ احمدیہ یو کے ہر طالب علم کے لیے
ایسی متاع بے مثل ہے جس پر ہم خدا تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ ان فارغ التحصیل ہونے والے مربیان کرام نے دوران تعلیم حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز سے متعدد بار ذاتی ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ مختلف علمی نشستوں میں حضور انور کے زیر سایہ رہ کر اپنی علمی قابلیتوں کو سیکل کرنے کی توفیق پائی۔ حضور انور کی اقتداء میں نمازوں کی ادائیگی کے ذریعے اپنی روحانی تربیت کے سامان کیے۔ اسی طرح جامعہ احمدیہ کی پکنک، سالانہ کھیلوں اور دیگر پروگراموں میں حضور انور کی بنفس نفیس تشریف آوری نے ان کے قلب و اذہان پر خلافت کی محبت و شفقت کے ایسے انمول نقوش ثبت کیے ہیں جن کے تصور سے ہمارے دل خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ سیدی اس روحانی اور اصل معاہدے کے ساتھ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اونٹ کا گھٹنا باندھنے کی حد تک ان طلباء کو جامعہ احمدیہ کے روایتی مضامین پڑھائے گئے اور پڑھائی کے 5ویں سال میں شاہد کی ڈگری کے لیے مقالہ جات بھی لکھوائے گئے۔ شاہد کے امتحانات کے بعد ان طلباء کے لیے میدان عمل کے تعلق میں ہومیوپیتھی، اکاؤنٹس، کوکنگ اور بعض ٹیکنیکل اور میکینیکل کلاسیں بھی لگوائی گئیں۔ نیز پریس اور مختلف اشاعتی مراحل کے تعلق میں بھی طلباء کو معلومات بہم پہنچائی گئیں۔ جامعہ احمدیہ سے فارغ تحصیل ہونے اور وکالت تبشیر لندن میں رپورٹ کرنے کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی ہدایت اور ارشاد کے ماتحت ان مربیان کرام نے اسپین اور ربوہ پاکستان میں بھی کچھ وقت گزارنے کی توفیق پائی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ان تمام مربیان سلسلہ کو ہمیشہ اپنی رضا کی راہوں پر چلاتے ہوئے ان سے ایسے کام لے جس سے اس کی عظمت، عزت اور جلال ظاہر ہو، اور یہ سب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی توقعات کے عین مطابق پورے اخلاص و وفا کے ساتھ عمل کرتے ہوئے خلافت راشدہ احمدیہ کے سلطان نصیر بننے والے ہوں۔ آمین۔ آخر پر حضور انور کی خدمت اقدس میں نہایت ادب کے ساتھ عرض ہے کہ عذراء شفقت جامعہ احمدیہ UK سے فارغ التحصیل ہونے والے تیسری شاہد کلاس کے ان 22 مربیان کرام کو تفسیر صغیر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے جامعہ احمدیہ UK اور کینیڈا کے کانوکیشنز کے مواقع پر ارشاد فرمودہ خطابات پر مشتمل کتابچہ اور شاہد کی ڈگری عطا فرمائیں۔ نیز تعلیمی سال 2012-13 کی باقی 6 کلاسز میں اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو انعامات اور اسناد امتیاز سے نوازیں۔ صدق اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ احمدیہ UK سال سن 2012-13 کے سالانہ نتائج میں درجہ خامسہ میں اول رہے عزیزم امتیاز احمد شاہین، دوسری پوزیشن حاصل کی عزیزم مستنصر احمد قمر نے، جبکہ تیسری پوزیشن پہ رہے عزیزم منصور احمد کلارک۔ بارک اللہ لکم، بارک اللہ لکم۔ درجہ رابعہ میں اول رہے عزیزم محمد عطائے ربی ہادی، درجہ رابعہ میں اول عزیزم محمد عطائے ربی ہادی، دوسری پوزیشن حاصل کی عزیزم ظافر محمود ملک نے، جبکہ تیسری پوزیشن پہ رہے عزیزم صباح الظفر۔ بارک اللہ لکم۔ درجہ سال سن 2012-13 میں اول رہے عزیزم مروان سرور گل، دوسری پوزیشن حاصل کی عزیزم حسن سلبی نے، جبکہ تیسری پوزیشن پہ رہے عزیزم عدنان حیدر۔ بارک اللہ لکم۔ درجہ ثانیہ میں اول رہے عزیزم سید احسان احمد۔ بارک اللہ لکم۔ دوم رہے عزیزم قمر احمد ظفر اور تیسری پوزیشن حاصل کی عزیزم راحیل احمد نے۔
قمر احمد ظفر، دوسری پوزیشن درجہ ثانیہ، بارک اللہ لکم۔ درجہ اولا سال سن 2012-13 میں اول رہے عزیزم نعمان احمد ہادی، دوسری پوزیشن حاصل کی عزیزم مبشر احمد ظفری نے، جبکہ تیسری پوزیشن پہ 2 طلباء عزیزم عطاء الفاطر طاہر اور عزیزم عمران سلام رہے، بارک اللہ لکم۔ درجہ مماہدہ میں اول رہے عزیزم حافظ طاہا داؤد، جبکہ دوسری پوزیشن حاصل کی عزیزم سید عدیل احمد شاہ نے، اور تیسری پوزیشن پہ رہے عزیزم سفیر احمد۔ اس کے بعد سال سن 2014 میں، بارک اللہ لکم، اس کے بعد سال سن 2014 میں جامعہ احمدیہ UK سے شاہد کا امتحان پاس کرنے والے طلباء حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز سے شاہد کی ڈگری وصول کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مکرم امتیاز احمد شاہین صاحب مربی سلسلہ، مکرم فرحاد احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم مستنصر احمد قمر صاحب مربی سلسلہ، مکرم فلاح الدین احمد ملک صاحب مربی سلسلہ، مکرم مستنصر احمد قمر صاحب، مکرم فلاح الدین احمد ملک صاحب مربی سلسلہ، مکرم عبد الخبیر رضوان صاحب مربی سلسلہ، مکرم رواح الدین عارف خان صاحب مربی سلسلہ، مکرم لقمان احمد باجوہ صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ لکم۔ مکرم کامران احمد مبشر صاحب مربی سلسلہ، مکرم عمران احمد خالد صاحب مربی سلسلہ، مکرم مستنصر احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم مجیب احمد مرزا صاحب مربی سلسلہ، مکرم عبد الوہاب طیب صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ لکم۔ مکرم رضا احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم اسامہ عمر جویہ صاحب مربی سلسلہ، مکرم ہمایوں حنیف اوپل صاحب مربی سلسلہ، مکرم ارباب احمد صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ لکم۔ مکرم سعید احمد رفیق صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ لکم۔ مکرم شکیل احمد عمر محمود صاحب مربی سلسلہ، بارک اللہ لکم۔ مکرم عرفان احمد ٹھاکر صاحب مربی سلسلہ، مکرم فیصل محمود خان صاحب مربی سلسلہ، اور مکرم محمد جاوید رحیم صاحب مربی سلسلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ میں سے 22 طلباء جو آخری کلاس کے شاید کے تھے مبلغ اور مربی بن کر نکل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ اعزاز ہر لحاظ سے آپ کو مبارک فرمائے. لیکن یاد رکھیں کہ آج سے یا جامعہ پاس کرنے کے بعد سے آپ کا ایک نیا دور شروع ہو گیا. آپ ان لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں جو تفقہ فی دین کرنے کے بعد دنیا کو حق و صداقت دکھانے اور دنیا کو حق و صداقت پر چلانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. بس سب سے پہلے تو آپ کو ہر وقت ہر لمحہ خود اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ یہ ذمہ داری جو آپ پر پڑی ہے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. حق و صداقت بتانا اور سکھانا اور اس پر دنیا کو چلانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو جیسا کہ میں نے کہا ہر وقت آپ کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا, پیش نظر رکھنا ہوگا, تبھی آپ اپنی ذمہ داری کو آسن رنگ میں ادا کر سکیں گے. جب اپنے جائزے ہوں گے تو تبھی آپ صحیح رنگ میں تبلیغ بھی کر سکیں گے اور تربیت بھی کر سکیں گے. یہ دونوں کام ایسے ہیں جو نمونہ چاہتے ہیں. اگر آپ کے نمونے نہیں تو کبھی صرف علم کی بنیاد پر یہ کامیابیاں نہیں مل سکتی. بس یہ بہت اہم بات ہے جسے ہمارے ہر مربی ہر مبلغ کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اس پر ہی خوش نہ ہو جائیں یا یہیں پر بس نہیں کہ ہم نے جامعہ احمدیہ پاس کر لیا, اچھے نمبروں سے پاس کر لیا, پوزیشن لے لی. بہت بڑے بڑے پوزیشن لینے والے میں نے دیکھے ہیں جب میدان عمل میں جاتے ہیں تو ان کی کارکردگی صفر ہوتی ہے, جبکہ اخلاص اور وفا سے بھرے ہوئے اپنے عملی نمونوں کی طرف توجہ دینے والے ایسے ہوتے ہیں جو گو پڑھائی میں بے شک جامعہ کے دوران کم بھی ہوں لیکن میدان عمل میں بہت کامیاب ہو جاتے ہیں. بس اصل کامیابی کے معیار اب پتہ لگیں گے آپ کے. صرف نحو پڑھ لینا, فقہ پڑھ لینا, ترجمہ پڑھ لینا یا اس میں پوزیشن لے لینا, تفسیر کے کو رٹ کے اس کے اوپر لمبے نوٹس لکھ دینا, یہ کامیابی کا معیار نہیں. اب کامیابی شروع ہوگی جب آپ خود ان چیزوں پہ غور کریں گے, ان پر عمل کریں گے, ان کو سمجھیں گے اور پھر آگے دنیا کو سمجھائیں گے. بس یہ بات یاد رکھیں کہ یہ نیا دور جیسا کہ میں نے کہا اب آپ کا شروع ہو رہا ہے. اس بات پر آپ نے خوش نہیں ہو جانا کہ جامعہ پاس کر لیا اور اب ہم کام پر لگا دیے جائیں گے. جو پڑھنا تھا پڑھ لیا اور اب ہمارا کام ختم. جیسا کہ میں نے کہا کہ
علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی ترقی ضروری ہے، اور یہ جب تک زندگی ہے اس کے لیے میدان کھلا ہے۔ 7 سال کا ایک محدود دور ختم ہو گیا اور تمام عمر پہ پھیلا ہوا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ ہر دن جو چڑھے وہ علم میں اضافے کے ساتھ چڑھنا چاہیے، عمل میں ترقی کی طرف توجہ دیتے ہوئے چڑھنا چاہیے، عملی ترقی کو حاصل کرتے ہوئے چڑھنا چاہیے، اور ہر رات جو آپ پہ آئے وہ اپنے دنوں کی روحانی اور علمی ترقی اور عملی ترقی کے جائزے لیتے ہوئے گزرنی چاہیے۔ بس جب یہ جائزے آپ کے سامنے ہوں گے تبھی آپ کو اپنے معیار نظر آئیں گے، اپنی پروگریس نظر آئے گی۔ جہاں کمی ہوگی اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ جائزے نہیں ہوں گے تو اسی دنیا دار کی طرح ہوں گے جس کا کام صرف صبح اٹھ کے اپنی نوکری پہ جانا اور شام کو نوکری سے واپس آ جانا ہے۔ آپ کی نوکری خدا تعالیٰ کی نوکری ہے، آپ کی نوکری کسی انسان کی نوکری نہیں۔ بس اس خدا کی نوکری ہے جو دن کو بھی دیکھ رہا ہے، جو رات کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے جب اپنے جائزے لیں گے تو تبھی آپ کو اپنی حقیقت کا، اپنے معیاروں کا پتہ لگتا چلا جائے گا۔ بعض ایسے بھی آپ میں سے ہوں گے جن کو تبلیغی میدان میں یا مشنز میں نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ دفاتر میں یا مختلف کاموں میں لگایا جائے۔ جو دفاتر میں جانے والے ہیں یا مختلف کاموں میں دوسری جگہوں پہ جانے والے ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے بس جس کام پہ ہمیں لگا دیا اسی طرح توجہ دینی ہے۔ اس طرح سے توجہ دینی ہے آپ نے، لیکن ساتھ ساتھ علمی اور عملی ترقی کی طرف بھی توجہ دیتے رہنا ہے، اپنے علم کو بڑھاتے رہنا چاہیے۔ ایک شخص ہو سکتا ہے آج کسی دفتر میں لگا دیا جائے، 2 3 4 سال دفتر میں کام کرے اور پھر اس کو مشنری کے طور پر بھیج دیا جائے۔ تو اگر آپ کی تیاری نہیں ہوگی، اگر آپ نے اپنے علم میں اضافہ نہیں کیا ہوگا، اگر آپ کی دن اور رات صرف اسی کام میں گزر رہے ہوں گے جو انتظامی کام آپ کو سپرد کیا گیا ہے، تو میدان عمل میں آپ کو بہت سی مشکلات پیش آئیں گی۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس جگہ بھی آپ ہوں، قرآن کریم پر غور اور تدبر، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کو پڑھنا، ان پر غور اور تدبر، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب جو ہیں وہ قرآن کریم کی بھی تفاسیر ہیں اور احادیث کی بھی شرح ہیں۔ اگر یہ پڑھیں گے آپ تو دونوں چیزیں آپ پر واضح ہو جائیں گی اور میدان عمل میں آپ کا ساتھ دیں گی۔ بس جہاں بھی آپ ہوں، جس جگہ بھی لگایا جائے، چاہے کوئی انتظامی ڈیوٹی بھی لگائی جائے، اپنے علم میں اضافے کی ہر وقت آپ کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں آپ جائیں گے، اگر فیلڈ میں جاتے ہیں، کسی مشن میں لگایا جاتا ہے، تو لوگوں کی توقعات آپ کے ساتھ ہوں گی کہ مربی صاحب آئے ہیں، مبلغ ہمارے درمیان آئے ہیں۔ ہمیشہ خیال رکھیں کہ ان توقعات پر آپ نے پورا اترنا ہے۔ اگر پورا نہیں اتریں گے تو جو کام آپ کے سپرد کیے گئے ہیں ان کو آپ آسن رنگ میں سر انجام نہیں دے سکیں گے۔ آپ کے رکھ رکھاؤ، آپ کے اخلاق، آپ کے عمل، ظاہری باتیں جو ہیں، لباس، بات کرنے کا طریقہ، سلیقہ، اٹھنا بیٹھنا، کھانے پینے کے طریقے، یہ سارے اخلاق آپ کے جس جگہ بھی ہوں گے، جس جماعت میں بھی ہوں گے، وہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر ان میں کمی ہوگی
تو وہیں ان باتوں میں اس جماعت میں بھی کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ان میں اس کے اعلیٰ نمونے قائم کریں گے تو وہ اعلیٰ نمونے ان جماعتوں میں بھی قائم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ بس ایک مربی اور ایک مبلغ اپنے ہر عمل کا ہر وقت جائزہ لیتے رہنے والا ہونا چاہیے، تاکہ جہاں بھی جائیں آپ کے نمونے لوگوں کو بہتری کی طرف لانے والے ہوں، آپ کے معیار اونچے کرنے والے ہوں، اور جس جماعت میں آپ ہوں اس جماعت کے علمی اور روحانی معیار اور اخلاقی معیار بھی اونچے کرنے والے ہوں۔ بس ان باتوں کی طرف آپ کو بہت توجہ دینی چاہیے۔ پھر ایک اور اہم بات روحانیت میں ترقی ہے۔ علمی اور عملی ترقی کے ساتھ روحانی ترقی ہو تو اس میں برکت پڑتی ہے۔ صرف علم حاصل کر لینا یا ظاہری طور پر اپنے رکھ رکھاؤ کو پیش کر دینا ایک عارضی فائدہ تو دیتا ہے، لیکن مستقل فائدہ نہیں۔ مستقل فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ روحانیت میں بھی بڑھ رہے ہوں گے، جب آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا چلا جا رہا ہوگا۔ یہی باتیں پھر آپ کو جو روحانی ترقی ہے اس کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ رہا ہوگا آپ کا، مخلوق کے لیے ہمدردی کے جذبات بھی آپ کے بڑھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی خدا تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور پھر یہ ہمدردی جو ہے تبلیغ اور تربیت کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ تبلیغ اس ہمدردی کے جذبے کے تحت کہ ہم نے دنیا کو خدا تعالیٰ کا حقیقی پیغام پہنچا کر ان کو تباہی سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تبلیغ اس لیے نہیں کرنی کہ ہم نے اتنی بیعتیں کرا لیں، تبلیغ ہم نے اس لیے کرنی ہے، اس نیت سے کرنی ہے کہ دنیا کو تباہی سے بچانا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ لکھا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم احمدیت تو قبول نہیں کریں گے، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن اسلام قبول کر لیں گے۔ تو ان کو حضرت مسلم موعود کہتے ہیں میں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ تم اسلام قبول کر لو، یہی ہمارا مقصد ہے۔ جب تم حقیقی اسلام کو قبول کر لو گے تو تمہارے پاس کوئی اور راستہ ہوگا ہی نہیں کہ تم احمدیت کو قبول کرو۔ بس مسلمانوں کو بھی حقیقی اسلام بتانا ہمارا کام ہے، اور غیروں کو بھی حقیقی اسلام سکھانا ہمارا کام ہے، جس کا آخری نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ اس حقیقی اسلام کی طرف آئیں گے جو احمدیت پیش کرتی ہے، جو اس زمانے کے امام نے ہمارے سامنے رکھا ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اور خدا تعالیٰ کی باتوں کے مطابق آیا ہے۔ بس اس جذبے کے تحت آپ نے کام کرنا ہے کہ ہم نے مخلوق سے ہمدردی کر کے ان کو آگ سے بچانا ہے، ان کو تباہی سے بچانا ہے۔ تربیت ہم نے اس ہمدردی کے جذبے کے تحت کرنی ہے کہ ہم نے اپنے بھائی کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچانا ہے۔ ایک احمدی بھی ہے، اگر وہ احمدی کے لا کر ان باتوں پر عمل نہیں کر رہا جو ایک حقیقی احمدی مسلمان کے لیے ضروری ہیں، جن کی طرف بار بار متعدد جگہوں پر اپنے ارشادات اور اپنے کتب، اپنے تقاریر، تحریروں میں حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں توجہ دلائی ہے، اگر وہ معیار ہم حاصل نہیں کر رہے یا کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو ہم اپنا بیعت کا حق ادا نہیں کر رہے، اور جب بیعت کا حق ادا نہیں کر رہے تو پھر یہ
یقیناً اس بات کی طرف لے جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والے ہم نہ بن رہے ہوں. بس اس ہمدردی کے جذبے کے تحت آپ نے تربیت بھی کرنی ہے. اس لیے تربیت یہ جذبہ نہیں ہو کہ اپنے آپ کی بڑائی ثابت کرنی ہے. دل میں سے ایک خواہش اٹھنی چاہیے کہ میں تربیت اس لیے کروں کہ اس اپنے بھائی کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچاؤں، نہ اس لیے کہ یہ میری عزت کرے یا اس لیے کہ میں اپنی رپورٹ میں یہ لکھ سکوں کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنے لوگ ہماری مسجد میں نمازوں کے لیے آنے لگ گئے. نمازوں میں لانا اس لیے ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ کے قریب کرنا ہے. نمازوں میں لانا اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری مسجد ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. اسی طرح اور دوسرے تربیتی باتیں ہیں، ان کو بھی آپ نے اس لیے کرنا ہے، اس لیے تربیت کی طرف توجہ دینی ہے کہ ایک دلی ہمدردی آپ کے دل میں ہو ان لوگوں کے لیے، ان کی بہتری کے لیے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے تبلیغ کے لیے بھی اور تربیت کے لیے بھی، وہ حکمت اور موعظۃ الحسنہ ہے. حکمت سے بات کریں، موقع اور محل کی مناسبت سے بات کریں اور اچھی بات کریں. ایک ہی بات ایک رنگ میں کی جائے تو وہ اچھا اثر ڈالتی ہے، وہی بات اگر دوسری جگہ کی جائے تو بعض دفعہ خرابیاں پیدا کرتی ہیں. تربیت کے لیے ایک شخص اگر کوئی بگڑا ہوا ہے، اس کو آپ لوگوں کے سامنے توجہ دلائیں گے، کوئی استہزاء کا رنگ اس میں آ جائے تو وہ مزید بگڑ جائے گا. اسی کو اگر آپ علیحدہ لے جا کر بٹھا کر ہمدردی کا جذبے کا اظہار کر کے توجہ دلائیں گے تو وہ بالکل اور صورتحال ہوگی. بس یہ ہمیشہ یاد رکھیں. ابھی کل ہی ایک جگہ سے مجھے رپورٹ ایک صدر خدام علیہ نے دی کہ بہت سارے خدام جو بہت پیچھے ہٹے ہوئے تھے جماعت سے، جب ان کے گھر جا کے ان کو انفرادی رابطے کیے، ان کو سمجھایا، جماعت کی اہمیت، خلافت سے تعلق کے بارے میں بتایا، ان کی ذمہ داریوں کو بتایا، تو وہی لوگ جو بڑے سخت دل ہو چکے تھے، اکثر ان میں سے ایسے تھے جو رو پڑے اور اپنی اصلاح کے وعدے کیے، مسجدوں میں آنے لگ گئے. تو اگر ایک ایسا شخص صدر خدام الحمدیہ جس نے جامعہ میں نہیں پڑھا، جس نے دین کا اتنا علم حاصل نہیں کیا، وہ تربیت کر کے لوگوں کو کے دلوں کو بدل سکتا ہے، تو آپ لوگ جنہوں نے ایک عرصہ ٹریننگ لی، علم حاصل کیا اور آئندہ اپنے علم کو بڑھاتے چلے جانے کا عہد کیا، آپ لوگوں کے نتائج تو بہت اعلیٰ ہونے چاہیے. بس اس بات کو ہمیشہ خیال رکھیں کہ آپ نے جو بھی بات کرنی ہے، چاہے وہ تبلیغ کے لیے ہو یا تربیت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بنیادی اصول بتا دیا کہ حکمت ہو اور آسن رنگ میں کی جائے. فکروں کو ایسی مناسبت دی جائے کہ جو کسی کے دل میں جا کے لگے اور موقع اور ماحول کی مناسبت سے ہو. پھر تبلیغ کے لیے جو ہدایت ایک مبلغ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دی ہے، یہ ہے کہ رات دن تضرع اور ابتہال سے دعا میں لگے رہنا، اور اتنا صبر اور حوصلہ کہ کسی صورت میں بھی چڑھنا نہیں، تنگ نہیں آنا، چڑھ کر کوئی ایسی بات منہ پہ نہیں لانی جس سے دوسرے کے پہ بجائے اچھا اثر، نیک اثر ہونے کے برا اثر ہو. بس کیونکہ فرمایا آپ نے کہ چڑھنے سے تنفر پیدا ہوتا ہے. جب تم چڑھو گے، چڑھ کے بات کرو گے تو دوسرے آدمی کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، وہ تمہارے سے بھی دور ہٹے گا اور جماعت سے بھی دور ہٹے گا. بس
یہ ایک بنیادی بات جو حضرت مسیح موعود نے ہمیں بتائی ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے۔ بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک مبلغ کی ذمہ داریوں کے لیے یہ چیزیں زہر ہیں۔ چڑھنا ایک زہر ہے اس کے لیے، اور صبر نہ دکھانا زہر ہے۔ تضرع و ابتحال سے کسی کے لیے دعا نہ کرنا، صرف یہ سوچنا کہ اپنی کوشش سے ٹھیک کر لوں گا، یہ زہر ہے۔ اور چڑچڑے پن سے حکمت بھی جاتی ہے اور انسان آسرنگ میں بات بھی نہیں کر سکتا، یعنی کہ ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر چڑھنا تکبر کی بھی نشانی ہے۔ یہاں جامعہ میں ہوتے ہوئے آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے ماحول میں جب باتیں کرتے ہیں، بعض دفعہ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں چڑھ کے بھی بات کر لیتے ہیں یا تنگ آ جاتے ہیں کسی کی بات سے، لیکن میدان عمل میں اس بات کو کلیتاً آپ کو اپنے طبیعتوں میں سے نکالنا ہوگا، تبھی آپ کامیاب مبلغ اور مربی بن سکتے ہیں۔ چڑھنے سے جب تکبر پیدا ہوتا ہے تو تکبر ہی تقویٰ سے دور لے جاتا ہے، اور جس میں تقویٰ نہیں اس کے کام میں برکت بھی نہیں رہ سکتی۔ بس جس طرح ایک نیکی کئی نیکیوں کے بچے دیتی ہے، ایک برائی سے پھر دوسری برائی بھی پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے بہت توجہ سے اور حکمت سے اور سوچ بچار کے استغفار کرتے ہوئے ایک مبلغ کو اپنے کام سر انجام دینے چاہیے۔ تقویٰ جیسا کہ میں نے کہا ایک بنیادی چیز ہے۔ اگر ایک مربی اور مبلغ میں تقویٰ نہیں ہوگا تو وہ پھر ایک عام احمدی کے بھی مقام سے نیچے، مربی اور مبلغ ہونا تو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ سے پہلے یہاں سے جتنے بھی مبلغ اور مربی بن کر نکلے ہیں، اس سے پہلے 2 بیچ نکل چکے ہیں، ان کے بارے میں مجھے جماعتوں اور اداروں کی طرف سے اچھی رپورٹس آ رہی ہیں، بلکہ کینیڈا سے 3 نکل چکے ہیں، وہاں کے بھی رپورٹس بڑی اچھی ہیں، جو بھی نئے نوجوان مربی بن کے نکلے ہیں ان اداروں سے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ان معیاروں کو جو آپ سے پہلے حاصل کر چکے ہیں مربیان اور مبلغین، ان کو آپ نے مزید اونچا کرنا ہے۔ اور پرانے جو مربیان ہیں ان سے بھی میں کہوں گا، کیونکہ دنیا میں سنا جائے گا، کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ اب تک انہوں نے اچھا کام کر لیا تو یہ معیار حاصل ہو گیا، ان کا آخری پہنچ جہاں تک پہنچنا تھا پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی اپنے معیاروں کو اونچا کرتے چلے جانا ہے، اور آپ نے ان معیاروں سے مزید آگے نکلتے چلا جانا ہے۔ یہ مسابقت کی روح جو ہے جب تک رہے گی انشاءاللہ تعالی ہمارے مربیان اور مبلغین کامیاب ترین مربیان اور مبلغین بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ معیاروں کو اونچا کرنا کس طرح اونچا کرنا ہوگا، اس میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ اونچائی عاجزی سے ملتی ہے۔ جتنی زیادہ آپ میں عاجزی ہوگی اتنی زیادہ اپنی حالتوں کی طرف توجہ ہوگی، اور اتنے زیادہ آپ لوگوں کے معیار بھی اونچے ہوتے چلے جائیں گے۔ عاجزانہ راہیں ہی خدا تعالیٰ کو پسند ہیں، اور اس بات کا اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے اظہار اور اعلان فرمایا تھا۔ بس حضرت مسیح موعود کے کام کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والوں کے لیے بھی وہی طریق اپنانا ہوگا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پسند فرمایا اور اپنایا۔ اس کے بغیر برکت نہیں پڑ سکتی۔ اسی سے کامیابیاں ملیں گی انشاءاللہ تعالی، اور اسی سے خدا تعالیٰ کا پیار ملے گا، اسی سے علم و عقل میں
اضافہ ہوگا۔ آپ کو بھی اور آپ سے پہلے میدان عمل میں جانے والوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی قسم کی تعریف آپ میں تکبر پیدا نہ کرے۔ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، تعریف بھی ہو جاتی ہے، چاہے وہ تعریف خلیفہ وقت کی طرف سے ہو، چاہے وہ تعریف انتظامیہ کی طرف سے ہو، چاہے لوگ آپ کے کام کی تعریف کریں اور سراہیں۔ ہر تعریف بجائے آپ میں تکبر پیدا کرنے کے آپ کو عاجزی کی طرف لے جانے والی ہونی چاہیے، اور جتنا زیادہ آپ عاجزی میں بڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ اس پھلدار درخت کی طرح پھل لگانے والے ہوں گے جس کو پھل لگتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ پھل لگنے کے ساتھ ہی جن ٹہنیوں پہ، جن شاخوں پہ پھل لگتے ہیں وہ جھکتی چلی جاتی ہیں۔ تعریفیں پھل کی صورت میں ہونی چاہیے جو آپ کو جھکانے والی ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دعاؤں کی عادت ڈالیں۔ دعاؤں کے بغیر نہ کوئی کامیاب مبلغ بن سکتا ہے، نہ ہی مربی بن سکتا ہے۔ ہمیں جو کچھ ملنا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملنا ہے اور ملتا ہے، اس لیے دعاؤں کی طرف بہت توجہ ہونی چاہیے۔ جتنی زیادہ آپ دعاؤں کی طرف توجہ دیں گے اتنی زیادہ روحانیت میں بھی ترقی کریں گے، اتنی زیادہ عملی ترقی بھی کریں گے، اتنی زیادہ اخلاقی ترقی بھی کریں گے، اتنی ہی زیادہ علمی ترقی بھی کریں گے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک نصیحت فرمائی تھی، اس کا کچھ حصہ میں اس وقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ اس کی ہر زمانے میں ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا تھا واقفین کو مخاطب کرتے ہوئے کہ سب سے پہلے تو میں واقفین زندگی کو اس بات کی طرف توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ وہ دعاؤں کی عادت ڈالیں۔ وہ آئندہ جماعت کے مبلغ بننے والے ہیں، اور دعا کے بغیر کوئی مبلغ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ خدا تعالیٰ نے، مسلمات فرماتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس زمانے میں ان کے لیے راہبر بنایا ہے، اور راہبری کے لیے ضروری ہے کہ راہبر تندرست ہو، اس لیے تم خصوصیت سے میرے لیے بھی دعائیں کرو۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ تمہاری دعاؤں سے مجھے صحت ہوگی اور میں تمہارے کام کی نگرانی صحیح طور پر کر سکوں گا۔ خلیفہ وقت کے سپرد واقفین زندگی اور مبیان کے کام کی نگرانی کا ان کی نگرانی کا کام بھی ہے، اس لیے آپ لوگوں کا کام ہے کہ خلیفہ وقت کے لیے بھی دعائیں کریں۔ اور فرمایا کہ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ خود تمہاری روحانیت ترقی کرے گی، گویا ایک تیر سے دو شکار ہوں گے۔ ایک طرف تمہارا خدا تعالیٰ سے تعلق بڑھتا جائے گا، اور دوسری طرف تم سے کام لینے کا فرض جس انسان کے سپرد کیا گیا ہے اس کی طاقت، قوت اور عقل میں ترقی ہوگی، اور وہ مناسب طور پر تمہارے کام کی نگرانی کر سکے گا۔ یاد رکھو، جو شخص روحانیت میں ترقی کرتا ہے وہی دنیا کا سردار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہاماً فرمایا تھا کہ الارض والسماء معاک کما ہوا معی، یعنی زمین اور آسمان اسی طرح تمہارے ساتھ ہیں جس طرح وہ میرے ساتھ ہیں۔ اسی طرح اگر تم دعائیں کرو گے تو تمہیں بھی آسمان اور زمین مل جائیں گے۔ جو کتابیں تم اسکول میں پڑھتے ہوئے یا جامعہ میں پڑھتے رہے، ان سے آسمان اور زمین نہیں مل سکتے۔ جو علم حاصل کیا جامعہ سے آپ نے، اس سے صرف پڑھنے سے زمین اور آسمان نہیں مل سکتے۔ صرف اور نحو اور منطق پڑھنے سے تمہیں آسمان اور زمین نہیں ملیں گے۔ ہاں، اگر تم دعائیں کرو
اور خدا تعالیٰ کی طرف جھکو گے تو تمہیں آسمان اور زمین مل جائیں گے. اور اگر ان دعاؤں میں تم مجھے بھی شامل کرو گے، یعنی خلیفہ وقت کو بھی شامل کرو گے، تو خدا تعالیٰ کہے گا کہ یہ لوگ اب کام کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی شخص کام لینے والے کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ خود کام کرنا چاہتا ہے. دیکھ لو، میٹ مزدور کی نگرانی کرتا ہے، جو ان کا انچارج ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے. مزدور چاہتا ہے کہ میٹ کہیں چلا جائے تاکہ وہ آرام کر سکے. ان کا نگران مزدوروں کا جو ہے، مزدوروں کی خواہش ہوتی ہے کہ چلا جائے تاکہ آرام کریں، جو نکمے مزدور ہوتے ہیں. لیکن اگر مزدور خود میٹ کو آواز دیتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ کام کے لیے تیار ہے. بس تم میں سے ہر ایک کو ایسے حالات پیدا کرنے چاہیے کہ وہ کام کرے. یاد رکھو، ایک مبلغ کے ذریعے سینکڑوں اور ہزاروں لوگ احمدیت میں داخل ہونے چاہیے. بس علاوہ اپنے مفوضہ کام کے تم میرے لیے بھی دعائیں کرو اور اپنے لیے بھی دعاؤں میں لگے رہو. تم دعائیں کرو کہ خدا تعالیٰ لوگوں کے دماغوں پر اثر پیدا کرے، دماغوں میں اثر پیدا کرے، تمہیں بلند حوصلہ بخشے، صبر بخشے، جیسا کہ پہلے حضرت مسیح صاحب کے بیان میں بتایا. تمہیں قوی اور شجاع بنائے، تمہیں وہ طریق سکھائے جس کے نتیجے میں لوگ تمہاری بات مان لیں، باتوں میں اثر پیدا ہو. دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی کہ وہ احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے خدا، جو کام تو نے میرے سپرد کیا ہے میں اسے ادا کرنے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن تو جانتا ہے کہ میری کوشش سے کچھ نہیں بنے گا. اس لیے تو آپ میری زبان کی گرہیں کھول کہ لوگ میری بات سمجھنے لگ جائیں، کیونکہ جو لوگ میری بات سمجھنے لگ جائیں گے وہ آہستہ آہستہ میری بات ماننے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. بس تم دعاؤں میں لگے رہو، تم دعاؤں میں لگ جاؤ اور ظاہری علوم بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو. دعاؤں میں لگ جاؤ اور ظاہری علوم بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ ظاہری علوم بھی بڑے کام کی چیز ہیں، لیکن اس کے ساتھ تمہاری راتیں اور تمہارے دن دعاؤں میں صرف ہونے چاہیے، تاکہ جو فکرہ بھی تمہارے منہ سے نکلے وہ اپنے اندر اثر رکھتا ہو اور اس کی وجہ سے ہزاروں لوگ تمہارے پیچھے چلے آئیں اور دین کے فوارے تمہارے منہ سے نکل پڑیں اور تم اللہ تعالیٰ کی بشارتیں اپنے کانوں سے سنو. دیکھو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا بشارتیں ملی تھیں. حضرت مسیح علیہ السلام ابھی اکیلے تھے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا. اسی طرح اس نے آپ کو بشارت دی کہ میں تجھے بہت برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دیا. یہ سب کچھ آپ کی انابت اور توجہ الی اللہ کی وجہ سے ہوا. اگر تمہارے اندر بھی اس قسم کا یقین پیدا ہو جائے اور تم بھی خدا تعالیٰ کی طرف جھکو تو اسی طرح خدا تعالیٰ کی تائید تم میں سے بھی ہر ایک کو حاصل ہوگی اور دنیا بھی تمہیں ملے گی اور دین بھی تمہیں ملے گا. بس یہ باتیں ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے. جس خدا نے بغیر وسائل کے دنیا کے 206 ممالک میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والے پیدا فرما دیے، وہ اب بھی قدرت رکھتا ہے. آپ کو تو خدا تعالیٰ موقع دے رہا ہے، جو کینیڈا سے فارغ ہونے والے ہیں یا یو کے سے فارغ ہونے والے ہیں یا آئندہ جرمنی سے فارغ ہوں گے یا دنیا کے دوسرے جامعات سے فارغ ہو رہے ہیں. آپ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے کہ اس جہاد کا حصہ بن کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن جائیں. بس اپنی اہمیت کو سمجھیں
اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ آپ نے خدا تعالیٰ سے تبلیغ اور تربیت کرنے کا عہد کیا ہے. آپ نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ دنیا کی مخلوق کو صحیح رنگ میں اس تعلیم سے آگاہ کریں جس سے ان کو اپنی عاقبت کی فکر رہے. عہد نبھانا ایک مومن کا کام ہے. یہ آپ کا عہد ہے، ہر مربی کا عہد ہے، ہر مولک کا عہد ہے. عہد نبھانا تو ایک عام مومن کے لیے بھی ضروری قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اور آپ تو ایک قدم اس سے آگے ہیں، ان سے اوپر ہیں، جنہوں نے مومنین کی روحانی اور عملی تربیت کے لیے بھی کوشش کرنی ہے. بس ایک عام مومن جو ہے اس کے لیے بھی عہد کو نبھانا ضروری ہے، تو آپ کے لیے تو کس حد تک ضروری ہوگا یہ آپ خود ہی تصور کر سکتے ہیں. بس کسی دنیاوی چیز پر نظر رکھنے کے بجائے اس عہد پر ہمیشہ نظر رکھیں جو آپ نے خدا تعالیٰ سے کیا ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو دنیا میں ہر جگہ پہنچائیں گے اور اپنے عملی حالتوں سے اپنے تربیت کے کام کو بھی اپنی انتہا تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اگر آپ لوگ یہ کریں گے تو دنیا خود بخود آپ کی غلام بن جائے گی. آپ کو دنیا کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک معمولی رقم بھی جو آپ کی جیب میں ہوگی اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کے دلوں میں یہ بات ہمیشہ راسخ رہے کہ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نوکری اور اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں ان کو پورا کرنے کا عہد کیا ہے، اور زمانے کے امام کے ہاتھ پر نہ صرف بیعت کی ہے بلکہ بیعت کرنے کے بعد ان لوگوں میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے جو دین کا علم حاصل کرنے کے بعد دنیا کو خدا تعالیٰ کے حضور لانے والے اور جھکانے والے ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو میرا حقیقی رنگ میں سلطان نصیر بنائے. کینیڈا سے فارغ التحصیل بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں اس وقت. وہ بھی یاد رکھیں، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ آپ لوگ سب لوگ بھی مخاطب ہیں، اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں ہمیشہ. اللہ تعالیٰ جہاں بھی آپ ہوں آپ کے ساتھ ہو، آپ کی ضروریات کو خود پورا فرمائے. آپ کو مشکلات میں جب دیکھے تو خود آپ کا سہارا بنے، آپ کا معین و مددگار ہو. آپ اللہ تعالیٰ کے پیار کو حاصل کرنے والے ہوں اور ہمیشہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے رہیں. آپ کی طرف سے ہمیشہ خوشی اور کامیابی کی خبریں مجھے ملتی رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ اعزاز ہر لحاظ سے مبارک کرے اور اپنی ذمہ داریوں کو دوبارہ میں کہوں گا کہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیں. آمین.